آج ہم اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین میں آپ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے مطابق عراق کے شہر بابل، بعض کے نزدیک مصر میں ہوئی۔ قرآن مجید اور احادیث میں آپ علیہ السلام کو ادریس پکارا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی تھے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے تعلیم کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درس و تبلیغ میں ہی صرف کیا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن قوم کے لوگوں نے یہ بات پسند نہ کی اور وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے انہیں طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اطلاع دی۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے آپ نے انہیں سمجھایا اور وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے مصر کی طرف رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو ان کی زبانوں میں ہی درس دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید کتاب خدا میں 2 دفعہ ذکر ہوا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کریں، بے شک وہ بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند رتبے تک پہنچایا۔ اور دوسرا مقام سورہ انبیاء کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرما دیا۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کو علم اعتصاب، جنہیں معجزہ کے طور پر عطا کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی قلم سے لکھا اور آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے کا استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے عموماً لوگ جانوروں کی کھال استعمال کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ نے ایجاد کیا، اور اسلحہ ایجاد کر کے آپ علیہ السلام نے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں بڑی نمایاں ہیں، ایک درس و تبلیغ اور دوسرا بنو قابیل کے ساتھ جہاد کرنا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے انہیں تبلیغ کی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب آپ علیہ السلام ان کو ایک اللہ کی عبادت کا درس دیتے تو یہ باتیں سن کر وہ مذاق بناتے۔ یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی۔ اب بہت سے لوگ دین حق کو قبول کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے قابیل کے خلاف جہاد کیا، اور سب سے پہلے جہاد آپ علیہ السلام نے ہی کیا۔ آپ علیہ السلام کثرت سے عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف واقعات ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرشتوں سے کہا کہ میری ملاقات ملک الموت سے کروائیں۔ وہ آپ علیہ السلام کو اپنے پڑوں پر لے کر 4تھے آسمان پر لے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ہوئی۔ ملک الموت نے کہا، ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے پڑوں پر۔
ملک الموت نے جواب دیا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کر آپ ان کی روح قبض کر لیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ میں چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح قبض کیسے کروں گا، اور پھر وہاں ہی آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ آپ علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی، اور آپ علیہ السلام کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی، اور وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے اور فتنوں کو ختم کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔